بسم الله الرحمن الرحيم الصلوات اللهم صل على محمد وعلى الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمشركين والمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بهداية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين عليه الصلاة والسلام تحية والإكرام على الرسول الكريم والشفيع المذنبين وانيس الغريبين رحمة للعالمين نبي اعظم تبل کے صلوات الرسول المصدق المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد أما بعد فقال الحكيم في القرآن المجيد والفرقان المتقن بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صلوات محرم الحرام اور ڈھیر ساری ایک صلوات اللہ طاقت دیسی قدرت دیسی تاکہ بزرگوار اور نہایت علمی شخصیت میں موقع والی زیارت کا جو نصیب کرائے نہ جانا کچھ معروضات کچھ علمی گلاں کچھ اپنی ذمہ داری ادا کر کے جملہ نشفل صاحب کو دعا کے اللہ حقدار پان بنے اور نہایت ہی آواز سنی کے بڑا کیونکہ تھکے ہوئے یہ دیکھنا ہے جو ذکر کتنا عظیم ہے اللہ کا بطور عمر میں جناب کے سامنے قرآن کریم میں اس آیت کو تلاوت کی ہے جن کریم اللہ ایک صاحب اسلام کو جڑا اسلام دے پرچم تلے جمائے اور زندگی بسر کرنا چاہتا ہے اللہ اس آیت کے ذریعے معاشرے کی طرف انسان کی ذمہ داری کی طرف اور انسان کو اجتماعی زندگی کی طرف اللہ متوجہ فرما دے اور کریم مالک حضرت انسان کی فکر حضرت انسان کی سوچ اور حضرت انسان دا اس دنیا دے آمن دا مقصد بیان فرما دے اور بہت زیادہ گہرائی دی حضرت انسان بنجے کیونکہ میری عادت ہے بڑی گہری اور نہایتی نورانی چہریاں کی طرف دیکھ کے رہی اور کچھ بڑی قیمتی قرآن معصومین علیہ السلام یہ انہاں فرامین کے ذریعے انہاں دے دل دے وچ جڑے اللہ دی وحدانیت امور ہے وہ کو معراج کی طرف لے کے بننا چاہتا
تھوڑے دلاں دے وچ رسول اللہ دی رسالت دا جڑا نور ہے ان دی زیادتی دا ہے میں مجھے پڑھنا چاہتا جڑا تھوڑے دلاں دے وچ علی اور اولاد علی دی ولایت و رسالت و امامت ہو رابریت و آگیت و مولائیت نور ہے میں چاہنا کہ میرا آج ہو گئی پہلا میرا جملہ تسا جواناں دے بزرگاں دے آزاداراں دے مادمیاں دے اور رسول اللہ دی پاکیزہ امت ہے کہ دسب اللہ نے جو ایدہ سونا سا خلق فرمائے حضرت انسان بنائے عقل عطا کیتاس پاکیزہ سوچ عطا کیتیس بھئی وہ کریم اللہ سارے کو چاہتا کیا ہے بھی کیا اللہ چاہتے بھی فضول زندگی گزار بس تمہیں کھیل کود کھانوں پیموں دوستی رشتہ داری مثلا محلے دیاں گلیاں تیرے ذریعے مزین ہو میں گھر تیرے ذریعے مزین ہو میں مثلا بستر خالی نہ ہوئے بھئی انسان کلے بیٹھ کے رہی کریں سوچے جو اللہ نے کوئی انسان کیوں بنائے بات اس کریم اللہ نے انسان بناون تو بعد میرے واسطے 1.25 لاکھ انبیاء دا اہتمام کیتا اللہ نے انسانیت دی معراج واسطے تورات و انجیل و زبور اور قرآن جیسی سرکار کتاب نازل فرمائی سے بات اللہ نے اولی العزم پیغمبر 313 رسول تاکہ گل لمبی نہ ہو وجے تمہارے ذہن تک پیغام پہنچانا چاہنا بھئی اللہ رب العزت نے بھئی نال فرما دیتا ان دینا عند اللہ الاسلام نال اللہ فرمایا جڑا میں دین بڑا اسلام یہ صرف تسا بندے پسند نہیں کرے دے خود خالق کبریا لم یزال ذات وحدہ لا شریک وہ آخری ہے میرا حبیبی نبوان کہ میں اللہ کو دین اسلام دا ڈھابیا ہے پیرا کہ اللہ چاہتا کیا ہے تاکہ طول نہ پکڑ وجے گفتگو اسا ایک عام اپنے نقطے دی طرف ہوں اور وہ ذمہ داری والے تک پہنچوں بھئی جوانوں یاد رکھے پہلا جملہ میں عقیدہ اور قرآنی آیات زمانی معصومین علیہ السلام دی تعلیمات زمانی کیا آیا حضرت انسان دے اللہ نے کو اجتماعی زندگی واسطے خلق کیتا ہے یا انفرادی زندگی واسطے یہ پہلا نقطہ ہے یہ تو سب سوچنا ہے انہیں فکر کرنی ہے بھئی یہ دین اسلام ہے وہ کیا ہی کو چاہتا ہے کہ انسان اچھا نمازی بن منجے اچھا روزہ دار بن منجے اچھا وہ حلال و حرام سکھانا بن منجے یعنی کہ اللہ حضرت انسان کو انفرادی زندگی کا تقاضا کرتے ہیں یا اللہ حضرت انسان کو وعدہ بڑھائے کہ اللہ چاہتا ہے فقط تے اپنی اصلاح نہیں کرنی بلکہ تے اپنی اصلاح اس رنگ اس کرنی ہے جو تو انسان اکیلا نظر نہ آئے تے ساتھ کو لگ کے رہی پہلا تک پورا معاشرہ اللہ کرے بات سمجھ آ گئی نا بڑی خوبصورت میں جناب کے سامنے کر دیجیے جڑا میں کو سمجھے کتاب پڑھے کیا اللہ تے اکیلے انسان دی اصلاح چاہتا ہے مثلا گوشہ نشین ہو جا سارا دی نمازاں پڑھ روزے رکھ ٹائم تے کھا پی پہاڑ چلا جا گوشہ نشین ہو جا کیا اللہ نے تے کوئی اس واسطے خلق کیتے ہیں جو انفرادی اپنی تکڑی زندگی بنا مثلا تیری خوشیاں ہوئے تے کو حلال و حرام دا پتہ ہوئے یا اللہ دا حضرت انسان کو خالق کرن دا مقصد انفرادی زندگی نہیں اجتماعی زندگی یہ سب تو بڑی بات ہے جڑا حضرت انسان اس واسطے زور نہیں پائے کہ میں زمیندار ہوا میری جائیداد ہوئے میری گلیاں ہوئے میری اولاد بڑی سوکھی ہوئے تاکہ کھاواں سا سونا پاواں سونا میرے گھر وچ بیٹھ ہوئے حضرت انسان اگر اللہ تیری انفرادی زندگی واسطے اسلام بھیجے گا بس تیرا
قبلہ نجفی صاحب دعا فرمیشو او بھئی اللہ نے تے کو دستور قانون زندگی گزارن دا ضابطہ طریقہ اللہ دے نال رابطہ اپنے رسول نال رابطہ ائمہ اولاد نال رابطے واسطے اللہ نے تے کو آئین قرآن کو دیتا بھئی یہ قرآن آل بیت اطہار انبیاء یہ تمام چیزیں شاہد ہیں کہ اللہ ہر فرد کو انفرادی زندگی نہیں چاہتا، اللہ اجتماعی زندگی چاہتا ہے۔ بھائی میں ایک مولا امام جعفر الصادق علیہ السلام امام علیہ السلام دے اس پر امین دا آسرا گھر کریں ہیں تاکہ قبلہ کو دعا گر کے نہ تائید فرمائیں۔ بھائی میں ایک واقعہ پڑھے امام علیہ السلام کو ڈھیر سارے لوگ ہیں فرمائے مولا اسلام کیا ہے؟ پہلے یہ سمجھ رہے بھی جیلے انسان صحیح معنی اجتماعی زندگی دے کنسپٹ کو پیسی واتو معاشرے کی طرف آسی معاشرہ پڑے سی وہ معاشرہ گلیاں نہیں ہونا پہلے معاشرہ ہمسائے نہیں ہوتے غور کرنا جواب ہو معاشرہ حضرت انسان شروع کریں گے اپنی چار دیواری دے اندر وہ معاشرہ اتنا پھلدا پھول رہے جو اندی روشنی گلیاں جی پھیل دیئے ہمسائیاں جی پھیل دیئے تے محلیاں جی پھیل دیو ایک انسان اتنا تکڑا ہوتا ہے اتنا اپنے ہوتے اسلام کو لے آدھے حکوم پڑھنے پیچھے پورا ہار قدم ہوتا ہار شاہ وہ اپنی خوشنودی واسطے نہیں ہوتا مالک کی خوشنودی واسطے ہوتا ہے اس مالک کی خوشنودی واسطے ہر قدم چلے ہر شاہ کہتا ہے اندھے دل دی دھڑکن اندھے خون دا دوڑنا وہ سبب بن گئے کہ میں کو اللہ نے جو بندہ بنائے میں بندہ ایسا بنا چلا سمجھ پھرا این لوگوں کو سمجھ آدھے اے محتاجے ہو دے دیا دے وہ اپنے اندر ایک ایسا معاشرہ استعمال کر دے اپنے اندر ایک ایسے انسان کو سمجھ دے اپنے ایسے انسان کو جنم دے دے اندھے جو سمجھ آدھی ہے کہ یہ اجتماعی زندگی دا بہترین خیمہ ہے تمہیں آدھرانا وہ بندہ خیمہ اجتماعی زندگی دا کیوں نہ ہوئے جو اندھا دامن عام شخصیت ہاتھی نہیں اندھا دامن علیب علی دے ہاتھ بیچے بھئی حضرت انسان کو جائے کو پیر ملے علی جیسا امام ملے علی جیسا رہبر ملے علی جیسا سمجھے صادق علیہ السلام کو لاگے مولا تینے معاشرہ پڑھسی مولا ذرا سمجھاؤ مولا نے نہیں فرمائے اتنے گھر ہو میں اتنی بستیاں ہو میں مولا نے گنتی کی تھی مردہ دی سمجھائے حضرت انسان مولا فرمائے میں صادق کو منے نہیں میں تیرا امام میں تیرا رہبر ہیں مولا سمجھیں اے دشاں تیرے ہوتے میں دی حکومت ہے یا صادق آل محمد دی حکومت ہے مولا تمہاری حکومت ہے مولا نے کہ فرمایا کوشش کریں ایک ہزار مرد ایک ہزار اللہ دا عبد کہیں جگہ تے رنگا ہوئے انہاں ایک ہزار دے وچوں مکتب صادق آل محمد منوالا بھی ہوئے سارے نا 999 یہود و نصارہ دوجے مذاہب دے ہوئے ایک انہاں جو صادق آل محمد منوالا ہوئے اپنے اندر اجتماعیت ایسی پیدا کر انفرادیت کو کر وہ 999 وہ جڑا اللہ دا عبد ہے نا انہاں کو ضرورت ہوئے انہاں ہزار جو سچا کہہ رہے وہ دیکھیا کہ اللہ بھلا کرے وہ جڑا سامنے بیٹھے صادق امام دے مانا اللہ اکبر کوئی امانت رکھنی ہوئے وہ اشارت صادق آل محمد منالے کو دے دے وہ آکے یار
صادق آل محمد منند کا بشارت آواز بلند کر صلوات اللہ زندگی دے لی تاکہ اللہ قدرت جیسی ایک بلند تر صلوات جلدی آما ای میں سمیٹا زندگی مقدر اوشن باریا زیادہ اوشن میں انہیں تھوڑا جائیں کو رکھتا میں ساری رات اللہ کے بارے باوضو بیٹھا میں قرآن پڑھتا رہے نا محمد والے محمد فرمان میں یقین نہ بیٹھا تھا ممبر کے بارے کہ میں کدہ ہی کہیں دے لفظ نہیں پڑھ دوسری کہا اللہ نے جتنی لیاقت حصے جیل میں رکھا ہے نا میں کتابت زیمیہ جو جڑا میں کو سمجھ آتا ہے میں آ کے بیان کرے نا اگر کوئی کمی ہوں گی تو نشفی علماء کو راتا ہوں میری اصلاح کر عالم اپنے آپ کو آقا کوئی نہیں جو طالب علم اگر اللہ دے ہاں عالم قبلہ محمد عظیم اور نشفی صاحب دے انہیں اسد انہوں نے پیرا نہیں خاک ہیں یہ کوئی میں گال نہیں جیڑی میں کی تھی یہ حقیقت اگر کیونکہ خوشامدی بندہ علی دے منن والا نہیں ہوتا جھوٹا بندہ بھی علی دے منن والا نہیں ہوتا ہمیشہ جیڑا سچ بولیندا ہے علی خود روحان نال رہندا ہے اور میں جلدی بڑی جلدی بہت دل آدھے لیکن آواز بھی دیکھ رہی ہوں پدو میں پیغام پہنچاونے انہاں کو اگر تے پلے جبر دھرا میری آمد کا مقصد پورا ہو رہی تے یقیناً خدا خوش ہو سی تے چودہ خوش ہو سن تیری دعا دا طالبان اللہ قرآن جو حکم تیرے واسطے نازل کیتے اگر کوئی اللہ دا بندہ رسول دا امتی تے علی ولی دا شیعہ حسین دا عزادار تے ماتمی ایکو دل و جان نہ قبول کر گئے نا وقتے کو آکر دی ضرورت نہیں اللہ دے ملائکہ دیکھو میرا مومن بھی آگا یہ دعوے دی ضرورت نہیں ہاں بات خود جنت البقیع جو آواز آندی ہے بابا میں میرے بچڑے حسین دا ماتمی بھی آگا اے میں زہرا دی دعا دا معاشر دی مستحق بھی آل ہے مومنہ میں نے کہا نہیں بیٹھا کرے دا میں کوئی کتابہ دے انہاں اور آپ دے سہارے بیٹھا کرے نا اللہ دلائے بطائی بلی نجا بھی چھوڑا ہاں ٹھار بہن ہے وہ دے کو دعا دے دے ایک کے فرمیندہ جی میں تائیں عقیدہ رکھے نا جی میں تائیں قرآن کو سینے جی بات ہے جی میں تائیں عقی حیاء رکھے قرآن تے لبائک بھی آد ہیں اتھا دا تو آدھا دینا معاشر دلی میں علی تے کو شیشاں خان لاتا ایساں تے کو بلند کر کے اکسال معاشر اے میں علی دا شیعہ سندہ بیٹھے تیرا مقام ہے بس ہی آئے جو شامل پڑھئے اللہ فرمائے وَقَذَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ایک جملہ دی وضاح چکرا یہ جڑا بندہ نہ پڑھتا ہے نا لا الہ الا اللہ یہ انسان دے وچ غیرت پیدا کرے غور کرنا یہ اگر انسان صحیح مانے جلے اللہ دی ودانیت اقرار کریں دینا یہ دل و جان نہ جلے بندہ دے لا الہ الا اللہ وہ دنیا دی ہر فاسق و فاجر اور ظالم طاقت کو ہے ہونی ڈردا فقط کہیں دی بن کے بعد گائے ساتھ جو کہہ دے وعدانیت انسان جی غیرت آوے گی انسان جی استقامت آوے گی انسان جی ہمت آوے گی انسان جی بہادری آوے گی انسان کو بندہ نے جو عقل لیتے نا اس عقل کو حضرت انسان وہ استعمال کرن پائے بیٹھے بکیری وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا او ازادار مومن علی والا اے رسول اللہ دا عاشق زندگی اپنی مرضی نہ گزارے اللہ پیا فرمے دے اے میرا حبیب اے میرا رسول انہاں کو حکم دے کیا حکم دے ماں رب کا اللہ تعبدوا اپنا کنسپٹ کلیئر کرو اپنے دماغ پہ زور دو اپنا عقل استعمال کرو کیا اتنے نبی بھیجے بھی کعبہ بڑھائے قرآن جیسی کتاب میں اللہ ہر نبی دی زبانی ایو کیا کھوائے بندہ رہے میں معبود ہاں میں کو معبود سمجھ میرا بندہ بن
جھوٹ کیا مالک نے عبادت فقط میری کا وہ عبادت لائق مایا وہ جھکنا تے میں کوئی اللہ تعبدو مالک کیا جھکنا تھا عبادت کیا اللہ فرمائے میں تے کوئی رب انسان بنائے اے سوچ لے میں چاہنا تے کوئی انسان بنائے یہ جڑی زمین عطا کی نا یہ زمین جڑا سجدہ کرنا ہے کہیں غیر کو نہ کرے میری بنے میں اللہ پیا فرمینا میرا بندہ جی میں لائے کہ عبادت میں کو سمجھئی یہ پریشانی بھی فقط میں کو دے کے میرے غیر کو اللہ فرمائے سجدے دے لائق مایا میرے علاوہ کوئی سجدے دے لائق وہ بندہ کیا بتا کرے گا میں اللہ دے کو بھی آدھا سجدہ میں کو کر وہ جلے زمین پہ پیشانی رکھے ناز ملے کرے فخر کرے کیا میرا مالک جلے فخر کرے سید و مقام آدھا نے بھی سبحان ربی اللہ اللہ اکبر کی بلا یہ ناز ہے یہ بہت بڑا فخر ہے یہ مومن دی معراج ہے خدا گواہ ہے یہ جنت ہے اور انسان دی قیمت ہے دوسرا بڑی جلدی نہ کرے زندگی آزاد کرے سائیں دوسرا اللہ فرمائے سجدہ میں کو کرے جھک کے میں کو خبردار میرے کو علاوہ کہیں کو جھکو میرے علاوہ کہیں کو سجدہ کی کوئی میں اپنے حبیب دے ذریعے قرآن دے ذریعے میرا بندہ دے کو توجہ کر لیا اگا اللہ ایاہو وبالوالدین احسانا اللہ فرماتا ہے بندہ مسلمان بننا چاہتا ہے نا مومن بننا چاہتا ہے اے میرے انعام ڈھونڈنا چاہتا ہے رحمت مستحق بننا چاہتا ہے دو کام کر اپنے گھر کو شروع کر وہ ایک گھروں مسلمان بن وہ دینی مسلمان بن مومن گھروں بن باہر بالی جلال کر کیا اللہ فرماتا ہے سجدہ میں کو کر عبادت لائق میں کو سمجھ بھئی اپنے گھر کو اسلام شروع کر گھر کو اسلام شروع کر وہ جلے تے وہ اپنی چار دیواری دے وچنا وہ لو بڈھڑے پیو ماں تے موسم نظر آونی پہلے پوری دنیا کو چھوڑ اے سجدہ میں کو کرن تو بعد اپنے پیو ماں نال احسان کر ماشاءاللہ نعرہ تکبیر اللہ انسان اللہ نے کیسا اسلام دیتا ہے اسلام زبان دے بعد آوے باڈی دے پہلے نہ جاوے اسلام ہی پوچھے انسان اجتماعی زندگی اپنے گھر سے شروع کرے اللہ کو لے کے عبادت سمجھے غیر دی نفی کر دے دے اور سب تو پہلی نیکی سب تو بڑا احسان سب تو پہلے اللہ کو خوش کرنا والا کام اپنے پیو ماں نال حسن سلوک کو شروع کرے میں سنیتا رہ گیا ڈھیر سارے معروضات ہیں میں ان کے وجنا نہیں چاہتا میرا ایک اپنا مزاج ہے کہ پوترا گھنٹے انہیں گلہ کو کھلینا اللہ گواہ ہے لیکن میں جملہ آکھنا چاہنا جلدی نہ نتیجے لینا چاہنا میں تھی آکشا میں ٹورا تے امام علی زین العابدین کے دروازے تے پہنچا میں کہ مولا کربلا تو بعد تیرے کل زیادہ سونا دین اسلام کوئی نہیں سمجھا سکتا مولا تو بڑی بات ہے لیکن میں نے دکل بات کیتا ہے میرے سامنے وہ روایات انبار چڑھ کہ مولا یہ کیا وجہ کہ اللہ کو عبادت لائق سمجھو ان دی عبادت کرو بھئی گل پہلے ہمسائے دی نہیں اکھاں پیچھاں دی نہیں دلا لباس دے پھر بمے دی نہیں بھئی پہلے ڈائریکٹر کہیں گل گئی ہے بھی والدین تو شروع کر اللہ دی اطاعت انہاں دے نال حسن سلوک
مولا کی میں مولا نے جیسا سمجھا میں جناب دے گوشے گزار کے مولا فرمایا آ جاؤ ہاں علیکا حق کو امیک میرے کو آ گئے نا تے میں تو ہاں ای دین کو بچاؤں دی خاطر میرا داڑھی لاندہ پھر حق پر لگے کیا فرمایا میرے کو پوچھا ہے میں کو پتہ ہے میرے باپ حسین کتنی قیمت بھری میں کو پتہ ہے میرا بابا کیڑا بڑا غریب ہے یعنی ماں زہرا ہے یہ دا بابا علی یہ جمانا یہ دین میرا اوپا بچے یہ کو سمجھ یہ کو کرائیں گی انہیں تو سمجھے یہ بس میں روح انسان دین نا یہ دین دے بڑا خرچ ہوئے بال بال آخریاں بس امام زین العابدین فرمائے 10 ادارہ الحجت علیہ کھول ہیں جو سارے منع آلہ علم حاصل کر کتنی نبیاں جو بھی ابا ہے انہاں کو ڈاس اس وعدے شروع کی دے آؤ جاگو ہاں علیہ کا حق امیک سمجھ آدھی کیڑے شریف امام ملے کیڑے عزیز امام ملے کیڑا سونا اسلام سمجھائے کیڑی سونی زندگی گزارن دا ڈھنگ تے طریقہ سمجھائے نے لیکن لوگ جو ہی دروازے دعا کے کتنی کچھ ہے اپنی مرضیاں کے مطابق یہ دکانداریاں کھولیا نے اتام ہے نانا ہر جگہ کربلا نظر آ گیا جوان بس جلدی نال آؤ جاؤ ہاں علیکہ حق کو امیک فرمائنے اگر بابا دے ماں کٹھے بیٹھے ہونی نا میں تے کو زین العابدین سمجھے دا پیا انہاں پیو ماں بڑھڑیا دے وچوں پہلا حق تیری بڑھڑی ماں اللہ غور کرنا فرمایا ماں کو معمولی نہ سمجھے ماں دین دا کعبہ ماں دین دا علم ماں معصومین دی وعدل رضا دنائی یاد رکھے مولا کی میں فرمائے نے یہی بیٹھی ہے نا ترہ پیو تے در ماں آؤ جب علیکہ حق کو امیک پہلا حق میں امام سجاد پیا دسینا اگر سادے منانا لیں مسلمان ہیں تے قرآن دے یقین رکھ دیں پہلا حق اکبر دا بھرا حسین دا غریب پوتر دیکھو دسیں دا پائے وہ تیری ماں ہے دوجا سما حق کو عبید دوجا حق تیرے بابے دے سما حق کو ولدک تیسرا حق تیری اولاد ہے وقت نہیں بال والا تھا بیٹھا تاکہ میں انہیں تشریح کرا میں صرف والدہ دا حق دسے نا تیرے ہاں ٹھار بیشی مولا ماں دا پہلا حق کیوں ہے زیادہ حق کیوں ہے ذرا تلاوت فرماؤ مولا نے کے فرمایا فحق امک سن میں زین العابدین حسین دے بیٹے دی اے فریاد پہلا حق اللہ نے والدہ کو شروع سے دیتا ہے نیکی والدہ کو شروع کر بعد والد نال نیکی کر اے دو بیٹھے ہو میں نا انہا جو بڑا مقام ماد ہے پہلا مقام ماد ہے دوسرا مقام والد ہے مولا وجہ مولا فرمینن وعن تعلمہ انہا حاملت حیثو لا یعملو آہدن آہدا یاد رکھے میں زین العابدین بھی دسینا اللہ دی بھری کائنات دے وچ ایو یہی جگہ نہیں جہاں اللہ تیری تخلیق فرمایا غور کرنا طالب علم مانا موتی دے ہونا چاہنا فرمائنے اللہ دی بھری کائنات ایو یہی جگہ نہیں وہ خالق مطلقہ اس نے کائنات بنائی ہے مدید ماری ہے جو میرے انسان دی تخلیق کے رے ظرف جسومی تھی سبحان اللہ جیو ماشاءاللہ اللہ لٹھا ہے خالق لم یزل انہی ٹھائے جو میرے بندے دی دوجہ جملہ تصویر کتھا سونی بڑسی تیسرا جملہ دے منا چاہنا سوچے نا اللہ فرمائے او کیرا قائم رہے جتھا میرے بندے دی تصویر کلیا رس اللہ نے وہ تیری ماں دے شکم کو قرار رکھا بات مولا نے کہ کیا فرمائے ہے سونا یحملو آہدنا آہدا
دیکھ کے فرمائیں نا تو تعلیم والا ہے محسن کی شناس کرانا ہے اللہ تے پہلا بڑا مقام دیتا ہے اون دروازے تے بن کھڑے جہالت دے دروازے کو چھوڑے نا اون دروازے تے اللہ کھڑا ہے جیلے دروازہ کھل ہے کہے میرے مصطفیٰ نکل ہے کہے میرے مرتضیٰ نکل ہے کہے میرے سیدہ کہے میرے جنت شہزادے حسن تے اصل اللہ نے تے ایسا دروازہ عطا فرمائے دیکھ کے فرمائے اے دیکھ لا یحمل احدنا احدا اونتے کو کتنا عرصہ اپنے شکم میں اٹھائے رکھا ہے اس واسطے ان کی زحمات اتنی ہیں اب جملہ بڑا بے عمیق ہے اگر انسان تھوڑے یہ توجہ کرے اب کیا ہے مولا دیکھ کے فرمایا وَأَطْعَمَتْكَ من ثمرت قلبها ایک کے فرمایا اللہ نے اپنی بھری کائنات جو دیکھو خوراک نہیں دیتی اللہ نے تیری والدہ دے وجود دے وچوں قیمتی ترین غذا ہے ان دے جگر دا خون اللہ نے ان جگر دے خون کو تیری بہترین غذا بنائی اوئے اوئے سبحان اللہ کہاں کیا وہ دیکھ کے فرمائے دے اللہ دی بھری کائنات ہے یہ جی غذائی کوئی نہیں وہ غذا ہے تیرے ماں دے وجود لیکن تیری ماں دے وجود سب تو قیمتی ترین چیز ہے خون لیکن کوئی خون جگر لیکن اللہ نے تیری ماں دے خون جگر کو تیرا رزق بنائے تیری غذا بنائے ماں لما یطعمو غور طلبت آہدا دیکھے فرمائے یہ ایسی غذا ہے جو میں معصوم پیا تھا یہ غذا تیری ماں نے وجود چاہی لیکن اللہ دی بھری کائنات جو کوئی نہیں اللہ اکبر یہ تو بہت بڑھیا جملہ اور میں مشاہد کی طرف آما زندگی رہی میں تیرے وقت کو دیکھ لیا لیکن مولا جملہ فرمائے اور طلبات انہا وقاتا کیا فرمائے نے یہ جملہ کے فرمائے مولا نے بسمعہا وبصرہا وشعرہا بجدہا ورجلہا وجمیع جوارحہا مستبشرتن ایک فرم بذالکا ایک فرمائے کریں سوچیں ماں کو اللہ نے مقام کیوں دیتا ہے امام تیرا چوتھا بیٹا فرمائند ہے او اتنی کو تیرا محبت کرے دی ایڈا کو تیرا رون سہا اے جنا وزن اٹھائی رہی ہے نا وزن اٹھائی رہی ہے تے کو اندازہ نہیں ان کا پہلے چمڑا بڑا قیمتی ہے بڑا رونق والا ہے جیلے تیرا بوجھ اٹھائے سی نا ان کا چمڑا کمزور تھی بڑھ پائے جیو ماشاءاللہ فرمائے ان دی آنکھی کمزور ہومڑ پائے گئی ان دی سماعت کمزور ہومڑ پائے گئی ان دا دل گھڑی جانا ان دے جڑے وال ہیں طاقتور خون دی جو کمی ہوئی ہے تو تے کڑی تسی نا ہر شے کمزور ہومڑ پائے گئی اور طرح بات ہے ایک کے فرمائے ماں دی عظمت کو سمجھیں ماں کو یہ بھی بڑا عظیم اللہ دا امتحان ہے یہ دا کوئی اللہ کی رحمت کی بہترین تحریز ہے ماں کو یاد کریں تو ماں کا ترجمہ طالب علمانا قبلہ صاحب کو معافی مانگ کے کرے سا مولا اے کا فرمائن جدا تو شکمی چاہمیں نا ان کے آنکھی بڑا درد کرے دیا انہاں دی جی سماعت ہے نا وہ بڑی مسترے بھئی جو وزن اتنا ان کا وجود لڑ ویندہ جی میں تیز آندھی آوے نا کہ میرے سجے تے کائے میرے کھبے وہ صحیح مانے قدم نہیں چاہ سکتی دیکھ کے فرمائش اتنیاں مصیبتاں اتنیاں پریشانیاں انہاں دیاں توانائیاں دا ختم ہو وجنا ہر شے در پہ اور مصیبت تیری محبت ان در نہ لائز تیرا چوتھا امام فرمیندہ ہے دشمن نہیں آگ سکتا این بوجھ نہیں کریں کو تھکا چھوڑا مسکران خوشی ہے کیا کیا میرا مہمان آمانا میرے واسطے اللہ دی نعمت آمانا دی میرے واسطے اللہ دی رحمت
فرمائیں گے اس واسطے فحق امے پہلا حق کہنے وعدہ کر بیٹھا تاکہ بڑی تیزی نہ وقت گزر ویندے لیکن یہ گل یاد رکھیں زندگی کا پتہ نہیں اس واسطے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا واسطے جملہ چاہ کر وقت تھوڑا ہے ایک فرمایا مولا اے دسو ٹائم کوئی نہیں جلدی ہے کام بہت زیادہ بس تو یہ جو اسلام سمجھاوا میں کو سمجھ آ ونیا تاکہ اندے تے عمل کرا رسول فرمایا بس میں تو سے نا ہما جنت و نار یہ تیرے بڑھڑے ماں پیو تیرے گھر بیٹھے نا ایجا تیری جنت ہے تے ایجا تیری جہنم غور کرو فرمایا ہما جنتک و نارک جا ایو دین ہے ایو محمد کلمہ فائدہ دے سیا مولا کے کرا فرمانے بڑھڑا پیو ماں نہ سمجھے ایا جنت ہے یہ جڑا بڑھڑا پیو ماں بیٹھے ایا جہنم ہے مولا سمجھ نہیں آئی دیکھ فرمائے جڑے معاشرہ دیو سی نا نماز روزہ حج زکات خمس اوے لوگا کو گھر بنا دے بنا تسیاں کو پانی پلا بنا حسین کو بنا اوے علی علی کرنا اے ساریاں نیکیاں اوے جنت ثواب دان بن سن جو پیو ماں راضی ہویا اوے پیو ماں کو قائم منا کیتا انہاں دا احترام کر کیتا اے انہاں دے سامنے اوے آیو جی خدا مصطفیٰ تے مرتضی چاہتے اگر نمازی پڑھتا رہ گیوں صدقے خیرات کے نہ رہ گیوں خوب دا پابند بھی ہمیں کام سارے چنگے آنی لیکن ایک کو بھول گیا بھی پیو ماں فرمائے نے ساریاں نیکیاں ضائع ہوئے سن تے پیو ماں معاشر دنی اللہ دے عذاب تے جہنم دا سبب ہوئے اتنی بات کوئی نہیں لیکن اپنی ذمہ داری بال بال یہ حدیث بھی کا پیش کرا یہ سارے کو رواج نہ سی گلیاں آج کل سے پیو جائیداد نہ دے لے یا پیو ماں تھوڑا نہیں آگا پیچھا گال چ کرے کہ بتا سب بندے بڑے ناراض ہو بات علماء کو لاسوں سارے یہ طالب علم کو مومنین کو پیو ماں کو گندا کرے سے یہ کہ افسوس بابے ساتھ بڑا ظلم کیتا ہے تو میں کہہ میرے آقا کی بلا صاحبہ میں کوئی بندے دی سمجھ نہیں آندی نارے اونچے مرے دے علی میرا امام ہے لیکن یہ تے پتہ نہیں جو علی تے کو چاہتا کیا ہے نارے تے زور ہے لیکن علی ولی دیاں گلاں کو سمجھن تے زور وہ ایڈا بھولا نہ بان ایڈا نکما نہ بان ایڈا بڑی تو جی آدم شوتا بھی نہ بان وہ جینا علی جیسا امام ہوئے وہ عقل استعمال کریں دے نہیں ٹوٹے ہاں دیکھو میں فرمان چا سلاما تے یہ گال مکمل ہو ویسی کدھائی زندگی ہوئی کدھے کو پتہ لگ ویسی انتے نہ مجھا قرآن دی آیت بے سارے کو مروضات خود بے خود وینن تاکہ تیرے پیو مادے آمیں نا یہ تو خود رسول فرمایا چار چیزوں کو دیکھنا ثواب ہے انسان معاشرے کو سمجھ سکتا صحابہ پوچھا مولا کیری کیری شائی کو دیکھنا ثواب آج ہر عبادت دیکھ کے فرمایا کہیں کعبے کو دکھائے نا اللہ بڑا پسند کرے دے کعبے کو دیکھنا ثواب بھی ہے عبادت بھی یہ پوچھ گئے نا اچھا دوجا فرمائے نے گھر قرآن پیا ہوئے نا بس میں قرآن کھلے سو تے قرآن دے لفظہ کو دیکھ سو زیارت بھی ہو سی ثواب بھی ہو سی تے عبادت بھی یہ ثواب ہے بھئی تیسرا دیکھ کے فرمایا میرے بھیرا علی دے چہرے کو دیکھنا ماشاءاللہ وہ ثواب ہے عبادت ہے اللہ خوش ہو گئے کوئی ایڈا بڑا مقام تھا ہی بابے تے امہ دا تے رسول اللہ فرمائے بڑھڑے پیو ماں دو دیکھنا یہ بھی اللہ کو اتنا پسند ہے اللہ عبادت شوار کرے یعنی کہ سب کو پتہ ہے کعبے کو دیکھنا ثواب مولا علی علیہ السلام نے چہرے کو دیکھنا ثواب قرآن کو دیکھنا ثواب بچے کو دھکے دیتا ہے اکھی دیتا ہے ان کو تو دیکھنا ثواب ہے اچھا ہوں نراز ہو کیا ہے منا لاکھوں کے این ینظر الراجلہ الہ والدیہ الہما وہ تیرا رسول فرمائے دے اگر پیو ماں تیرے تے ظلم کرے تے تم باننے سہدے امامہ وڈا عالم باننے آسائیں تے ہوں تے کو پیو نظری نہ آوے وڈا امامہ پاتے وڈا عالم بنا ودے سی پھول لاغے میں گائے سے چوہا
میں سیاں جی نہیں آ رہا میں علاقے کا سی بڑا بن گیا وہ لوگوں کے سامنے بڑا ہو سی پیو کے سامنے تو بڑا رہا پیو دے کو جو بڑا بنتا ہے بھائی کیویں تو بڑا بن سکتا ہے پیو دے کو بڑا نہ بن انہو اصلک کیوں جو تیری جائے تو تمہیں جاڑو تو جاڑ نہ مانے تمہیں کو ترنا نہ مر دے تاکہ تک پتہ لگے وقت گزرتا میں نے فرمائے اگر پیو ماں وہ جوانو تو آدھے تے ظلم کرے وڈے تھیو چٹی داڑھی ہوئے وڈے اوہدے ملو جائے میں اسلام نے جتنی گنجائش رہی علی مولا اپنے شیعہ کو اتنی رعایت نہیں دیتے وہ زہرا دا بجلا حسین اپنے آزادان دی ایک کوتاہی بالکل برداشت نہیں کریں دے لیکن رسول اللہ کیا فرمایا صادق علیہ السلام کیا فرمایا اگر پیو ماں تیرو غضب دی نگاہ چا دیکھے اے پیو ماں دو اگر اولاد پیو ماں کی تی ظلم ہے اولاد دا قصوری کوئی نہیں تے انہیں پیو ماں بیٹھے ہیں اولاد نے نگاہ چاہیے ہویا کیا ہے فرمائے نے ایک دفعہ تائیں بوٹھڑے پیو ماں دو چتی سی نگاہ دے نال غضب نال لٹھے اللہ دی آواز آنے یقالو للآخ میرا بندہ میری بارگاہ جو آگ ہوتا اور کرنا جملہ آگنا چاہنا یہ قدر کریں جو کانو للآخ میں اللہ نے آگ جو تک شمار کی دے مالے کیا علم شیطا دیکھ میں جا جو عبادت کرنا چاہنے کا کانی لا اغفر اللہ میں اللہ نے تائیں بات واسے مغفرت دروازے بند کر چھوڑ ہے بات باختا میں تو کہ عبادت نہیں کر چھوک میں کوں کہ پیو مانا لے سام کر کہ تم میں اللہ دے قانون پر تو رہنا ہے جڑے مجازی خدا ہیں جڑے تیرے موسن ہیں میں اللہ نے جنہاں دی وجہ تو تکوں یہ دنیا تے بھیجے انہاں دی نافرمانی چھوٹا ہی ظلم نہ شاہ سنگا جا جو عمل کرے نہ کر میں اللہ نے تیری بخشش دے دروازے میں تے جملہ آکھا یہ تو ماں پیو دے آکھا ایدہ بڑا غضب ہے جیڑا امام دا گستاخ ہوئے غور کرنا اللہ کرے میں سمجھا کے دو چار مولانا بلا یہ تکیوں ماں دے گستاخ کو اللہ اتنی نفرت کریں دے جیڑا ان دے ولی دا گستاخ ہوئے جیڑا ان دے نبی دا گستاخ ہوئے میرا مسائل چاند جملے حسین لیکن جوانوں جی میں پڑھے نا مقتل شہید مطاری لکھا ہے بس حسین عاشورہ کی صبح مؤذن کیوں بدلا ہے یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑا پیغام ہے اگر انسان کو سمجھ میں نا این تیرے آنسو آوے سے ماہی میں پڑھے جو حسین نے حجاج کو اس واسطے اٹھائے اکبر کو اس واسطے آ کر جو آزان دے شہید مطاری لکھے حسین چاند ہیں جو کربلا دی دھرتی دے میرے نانے دی تصویر ہو حسین دکھانا چاہتے ہیں کوئی حجت تمام کرنا چاہتے ہیں حسین چاہتے ہیں جو شکل میرے نانے دی ہوئے لے جاوی میرے نانے دا اینا دے کرنا نال تاکہ یہ نہ آگ سکے حسین نے بڑی حکمت کو کام کیا ہے تاکہ انہاں دی آنکھیاں دیکھیں جو آزان دیونا اللہ عام نہیں جیندہ کلمہ پڑھ دیں دی شکلہ دوسرا تاکہ انہاں کو اور لے جا پیدا دیر نہیں گزری یہ سن کے دینا جو این سہرام دے وچ جن دی آواز سارے کرنا نال بھی ٹکران دیے یہ عام لے جا نہیں بطول دے باوے والا لے جا اللہ اکبر بھائی اکبر ہے تیان کیا کس بابا صحابہ ٹوٹ گئے میں چاہنا میں کو اجازت دے ای میری کے شاہی مطاری میں تے کو پوچھ رہا جینا اکبر گیا پوٹ ہوئے بھینی نال ہوئے پردادار بھینی نال ہوئے گور کرے انہیں جیون سمجھیں حسین کی ٹھہر میرے صحابہ مارے گئے حسین کتنا درد و زیر میری بہن کیلی والی پردادار ہے تم رو پائے 1400 سال بعد سوچا کر
حسین کتنا رونا ہو سی کہ بلانش صاحب اللہ کے بھائی حسین آکے نہ مجھے بجرے میں کوئی اجازت دے مائی میں پڑھے فناظرہ الیہ ناظرہ آئیس منہو حسین حسرت نال پورے اکبر کو بیٹھے حسین نے اللہ کے بس حسین نے تکلیف آئے حسین نے سر کو رکھ کے پہلا تک بڑی حسرت نال اکبر کو بٹھائے میں دنیاوی مثال نظری سمجھانا چاہنا مجھے قربانیاں یہ رضا یہ حسرت پتا فقط ماں کو نقصی یعنی ماں کا ہی کو پوتر ہوئے یہ ہوئے جوان کہ ان کی ماں سلائے ہوئے کہ ماں تھی گئی ہوئے بڑھڑی کم مر گئی ہوئے جھوک ان کی پوری دنیا وہ بچڑا ہوئے نا ان سے تو سمجھے لگ سی جنہیں بڑھڑی ماں تے سارا ہوئے بچڑے تا گود اچنا تے ماں کو اچانک پتہ لگے جو عیدہ آخری ٹائم ہے حسین نے یہ حالت ہے یہ ریٹنا آخری موجود ہے وَأَلْخَ عَيْنَئے یہ دلیل ہے حسین حسرت نہ مٹے تے بلا حسین دی آنکھاں کھلی آئے گئے پتر کو دے دے رائے گئے بس جوانہ علماء پڑھ دیں میں جو کچھ پڑھائے حسین اکبر کو سونا تیار کی دے آنکھا نے بچڑا دور ون اکبر دور گئے شہید بخاری کے قدر کچھ جنگ کرن بعد حسین دا اکبر والا ہے ایک جملہ نہیں بھی شاید میں ہی تھی ایک بیان کرنا ہے تیرا ماتم ویسی کوشش کریں میرے واسطے دعا کریں اللہ ہمیشہ حق کا کرنے کی توفیق دے دے انہاں جملیاں دے عوض این ادارے کو اللہ ترقیاں عطا فرمائے اور شیعہ کو اللہ عقل استعمال کرنے کی توفیق دے دے واللہ اکبر جنگیہ آنا کبرا نہیں حسین فقط تساہا جنگیہ آنا اکبر پکھا جنگیہ اکبر فقط رودا بلا لیکن یہ ہون بلا ہے نا حسین بس مصیبت نہ پہاڑا یہ سامنے آ کھڑے نا اکبر سارا زخمی ہے غور کرنا اللہ کرے اکبر کیا ہے سارا زخمی ہے مہینے پڑے اتنا زخمی حسین نے آواز لڑ جائے جلدی نال بچڑے دے ایک ہاتھ سارا ہے اپنا ہاتھ ساتھ رکھا بڑے ہاتھ نال حسین نے اکبر دے چہرے کو کربلا دے خاک پونجنا شروع کی تھی بڑا اوکھا وقتا انہیں پوجھینا پیا رونا اکبر یہ جملہ سمجھ لے یہ حسین پتہ نہیں برداشت کی میں کی دے رو پہ حسین اکبر رو کے آدھے یار آبتا آلہ آتش قد قتلنی رو کے آدھے بابا اکبر دادا تسا
ماشاء اللہ میرا